آج ہم اگر مجھے قتل کیا گیا کہ اگلی کڑی خانہ جنگی کا سایہ پر بات کریں گے۔ کرتاس ایبس کا آغاز اس سفید جھوٹ سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی پیراگراف میں کہا گیا ہے کہ مسٹر زیڈ اے بھٹو کو صدر پاکستان اور پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پر 20 دسمبر 1971 کو فائز کیا گیا اور 5 جولائی 1977 کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ دونوں وقوع نصف شب کے وقت ہوئے، ایک جنگ کے نتیجے میں اور دوسرا خانہ جنگی کے سائے میں۔ ان دونوں کے درمیان انہوں نے ملک کو جو مضبوط حکومت دی اس سے ان کے انتہائی مداح اور ہمدرد بھی اتفاق نہیں کر سکے۔ فوج نے شاید حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اپنا فائر 4 جولائی 1970 کی نصف شب کیا ہو، جو ٹامی گن کو دتیا کی سازشی فطرت کے تحت تھا، لیکن میں نے منتخب سویلین صدر کی حیثیت سے حلف 20 دسمبر 1971 کو لگ بھگ 11:30 بجے دن کی روشنی میں اوان صدر راولپنڈی میں اٹھایا تھا۔ اس حکومت کے ڈیفیکٹو وزیر اعظم غلام اسحاق نے اس تقریب میں کیبنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ اس شام میں نے صدر پاکستان کی حیثیت سے قوم سے خطاب بھی کیا تھا۔ مارچ 1959 کے مارشل لا کی وجہ سے ملک اب بھی مارشل لا کے تحت تھا، اس لیے میرے لیے یہ مجبوری بن گئی کہ میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اضافی چارجز کو بھی سنبھالوں۔ میں اس خلا میں جو یحییٰ خان کے کوپ دیتا میں قدم نہیں رکھا تھا، بلکہ اس وقت موجودہ اور رائج قانون کے تحت قدم اٹھایا تھا۔ اس رول کے تحت جو سپریم کورٹ نے 200 کیس میں دیا تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہی اس وقت واحد قانون کا محافظ تھا۔ چونکہ میں خود مارشل لا کا مخالف تھا، اس لیے بطور صدر پاکستان اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے 4 ماہ کے بعد اندر عبوری آئین نافذ کیا اور ملک سے مارشل لا اٹھا لیا۔ اس کی مستند وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مارشل لا کوئی لا نہیں ہے تھا اور آئین کو فی الفور بحال کیا جائے۔ ہمارا ملک کیا آج خانہ جنگی کے قریب ہے یا اس وقت 5 جولائی 1977 خانہ جنگی کے سائے میں تھا، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ اپنی عوام دشمنی اور اس کے اثرات کے نتیجے میں موجودہ حکومت نے طبقاتی کشمکش کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ واپسی ممکن نہیں تھی۔ اگر کرتاس ایبس کو معلوم نہیں کہ کس طرح بسم اللہ کیا اور کیا کافرانہ نوٹ سے شروع ہوتا ہے، تو پھر یہ بت پرستی میں منتقلی میں ناکام ہے۔ اسی کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوا ہے اور یہ جھوٹ ساری دستاویزات میں کار فرما ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ مذموم جھوٹ سے آغاز کریں اور اسے تابناک صداقت پر ختم کر سکیں۔ ایک اور جھوٹی غیر ایماندارانہ اور گمراہ کن چال یہ تھی کہ تمام اطراف سے جمع کیے جانے والی جھوٹی باتوں کو اپنے انداز میں پیش کیا گیا کہ پڑھنے والا یہ یقین کر سکے کہ یہ نظریاتی اور آرامری ہیں۔ خوش قسمتی سے ایسے کافی اور مناسب تضادات اس غیر اخلاقی طرز عمل کو نمایاں کرنے کے لیے ہر سطح پر آ گئے ہیں، جن سے یہ تاثر زائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہماری زرخیز داری سندھ کے سرکاری اور غیر سرکاری افراد کے ذہنوں میں جو بھی خیال پیدا ہوتا ہے میں اس کا خالق ہوں اور نہ ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ خود کرتاس ایبس یہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہی سرکاری افسروں کو سفارشات کو مسترد کر دیا اور ان سے اتفاق نہیں کیا اور سیاسی تجاوز اور سفارشات کو ناپسند کیا۔ اس سلسلے کی اگلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔